الرحمن الرحیم۔ تو لغوی نظری اصطلاحات کے معنی لغوی نہیں ہوتے، اور پھر مختلف علوم میں مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں۔ آزادی کے لغوی معنی یہ ہیں کہ آپ کے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اردو زبان میں آزادی، اردو اور فارسی میں اس معاملے میں مجبور نہیں، مثلا جانور حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اس معنی میں آزاد ہیں، لیکن وہ کلام یعنی گفتگو نہیں کرتے، ان معنی میں مجبور ہیں۔ لغوی اعتبار سے آزادی ایک صفت اور صلاحیت ہے، جیسے سانس لینے کی صلاحیت، کھانا کھانے کی صلاحیت۔ اگر انسان آزادی کی صلاحیت نہ دی جائے تو خیر و شر میں تمیز کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا، اور وہ خلیفہ فی الارض کا فریضہ انجام۔ لیکن سانس لینے کی صلاحیت کا فروغ یا طبعی آزادی کا فروغ ایک مسلمان کا مقصد حیات نہیں ہے، یعنی وہ ایک ذریعہ ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی تو آزادی کو اللہ کے تابع کر دے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو آزادی صلاحیت ہے، اور جو بنیادی قدر ہے وہ عبادت ہے۔ اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب میں جو آزادی ہے وہ صلاحیت بھی ہے اور بنیادی قدر ہے عبادت کے مقابلے میں۔ اور آزادی کا جو اصطلاحی معنی ہے اخلاقی اور سیاسی فلسفے میں خاص طور پہ وہ عبادت کی ضد ہے، یعنی عبادت، آزادی کیا ہے؟ عبادت کا انکار، عبادت رب کا، اور حقیقت میں مطلب ہماری بندگی رب کا انکار اور بندگی نفس۔ اور تو ان معاملوں میں عبادت بھی ایک نظریاتی تصور ہے، اس کے معنی لغت سے نہیں بلکہ اسلامی کلام اور فقہی تشریحات سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی جاتی ہے کہ اصطلاحی معنی جو ہے کسی بھی تہذیب میں وہ پھر لغوی معنوں کو بھی پر بھی اثر کرتے ہیں، اس کے فہم پر۔ اور جب استعمال ہوتا ہے تو مثلا یہ کہ انگریزی میں کیا معنی ہیں آزادی کے، وہ اردو میں کیا معنی آزادی کے، اس کو بھی، یا عربی میں کیا معنی آزادی کے، یہ حریت، جس کو آزادی کے لیے حریت مور جو ہے پولیٹیکل اصطلاح ہے، لیکن یہ کہ لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تحریر ہمارے یہاں حزب التحریر، مطلب یہ کہ آزادی وطن۔ تو آزادی ایک لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ استعمار کے تناظر میں ایک محمود چیز بھی بن جاتے ہیں، تو پھر اس میں آزادی کی تفریق جیسے منفی اور مثبت آزادی وہ اہم ہے، کیونکہ لوگ اصطلاحی معنوں میں بھی یعنی منفی آزادی جو ہے اس کا حصول جو ہے ایک اہم چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر مقصد بھی بن جاتا ہے جو مطلب غلط ہے۔ مثلا یہ کہ ہم پاکستان کی انگریزوں سے آزادی چاہتے تھے، لیکن اس کا مقصد کوئی آزادی کا قیام نہیں تھا، اس کا مقصد بندگی رب کا قیام تھا۔ تو یہ چیز جو ہے محو نظر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اردو لغت میں اگر دیکھیں تو آزادی جو ہے اس کی اصل فارسی لفظ ہے، فارسی سے ہمارے یہاں آیا ہے۔ عربی میں جو لفظ آیا ہمارے یہاں اس سے وہ حریت ہے۔ اس کا مطلب جو ہے ایک جو لغت ہے اس میں لکھا ہے خود مختاری، حریت، بے باکی۔ اس کی مثال دی ہے ہندوستان کو 1947 میں آزادی ملی اور یہ حکومت برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہو۔ ٹھیک ہے، شعر بھی دیا، آزادی نے بازو بھی سلامت نہ رکھے، اے طاقت پرواز۔ تو آزادی بھی ایک طاقت ہے، تجھے لائیں کہاں سے۔
بسم اللہ عظیم آبادی کا شعر. فارسی لغت میں آزادی کے معنی مفہوم آزادی لغویاں یعنی جو لغت لکھتے ہیں برائے آزادی معنی متعددی گفتیان یعنی بہت سے معنی. از جملہ عام بقدرت انتخاب ایک آزادی کا مطلب ہے یہ بھی اردو میں ہمیں انتخاب کی یہ صلاحیت قدرت انتخاب جس کو انگریزی میں چوائس کہتے ہیں قدرت انتخاب. رہائی ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے رہائی اور اس میں اہم لکھا ہے آزادی زندگی ضد بندگی یعنی بندگی یا غلامی کے مقابلے میں تو آزاد مرد ضد بندگی. اور اس کا ایک معنی استقلال بھی ہے استقلال در عمل وامختگی رہا شدن یہ معنی کر دیں. تو یہ لغوی معنی اور پھر اس کے اصطلاحی معنی بھی دیے اس پہ بعد میں آئیں گے. در اصطلاح نیز معنی بسیار برائے آزادی بیان شدہ است. یہ مثال آپ کو مطلب اس طرح مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. نہیں ایک مقصد اس کا صرف یعنی درس دینا نہیں ہے ہمارا طریقہ یعنی کس طرح آپ چیزوں کو سمجھیں. اب تھوڑا سا انگریزی لغت میں بھی دیکھتے ہیں. تو انگریزی میں ایک جو معنی ایک جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زیادہ فریڈم. اور یعنی جرمن میں فرائیہائٹ اور یہ فرائیڈے جو ہمارے یہاں آتا ہے اسی سے ہے. فرائیڈے کا مطلب ہے فری ڈے میرا خیال ہے ہو سکتا یعنی جو مجھے لگ رہا ہے میں نے اس کو چیک نہیں کیا. فریڈم تو فریڈم کا پہلا مطلب جو لغت میں لکھا ہے وہ دا پاور اور رائٹ ٹو ایکٹ. دا پاور یہ لوگ پاور ٹو ایکٹ تو قوت ہے. اسپیک تھنک ایز ون وانٹس یعنی عمل کرنے میں سوچنے میں آدمی وہ کرے جو وی ڈو ہیو سم فریڈم آف چوائس. تو چوائس جو ہے وہ اہم ہے اس میں یعنی قوت اختیار. یہ تو یعنی مثبت معنی میں لیکن وہ انگریزی لغت میں اس کی ایک پہلو بھی منفی پہلو بھی آیا ہے جو فارسی میں بھی آیا تھا ضد بندگی ایبسنس آف سبجیکشن. ٹو فارن ڈومینیشن اور ڈسپوٹک گورنمنٹ. یعنی آزاد معنی میں ہونا منفی معنی میں کہ آپ پر کسی کی غلامی میں نہ ہو چاہے وہ غلامی جو ہے بیرونی قوتوں کی ہو یا اندرونی قوتوں کی ہو یا غلامی جو ہے. اور مثبت معنی میں اردو لغت میں بھی یہ ہے سیلف ڈٹرمنیشن جس کو کہتے ہیں یہ مثبت ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے مطلب آپ منفی معنی میں آزاد ہوں لیکن آپ کہیں کہ پھر میں اللہ کا بندہ بنتا ہوں وہ آپ کی وہ بھی ایک غلامی ہے ان معنوں میں بندگی لیکن وہ آپ کی خود اختیار غلامی اختیاری غلامی. سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب ہے استقلال یہ خود مختاری اور اسی کے لیے جو ہے آٹونومی جو ہے ایک لفظ بھی ہے. خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود متعین کرنا یعنی آپ صرف اپنے ارادے کے تابع کسی اور ارادے کے تابع نہیں ہیں. یہ تو منفی ہو گیا. اور پھر مثبتاً جو ہے اپنے ارادے کے تابع قیدی ہونا یہ بھی is the state of being imprisoned. تو یہ سارے معنی اس طرح تو یہ معنی ہم نے انگلش اردو اور فارسی میں دیکھے.
عربی میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں، اتنا کافی ہے. یعنی ایک یعنی ایک ذہن میں ایک بنیادی نقطہ آ گیا. اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ آپ کو آزادی کے، یہ فریڈم کے اصطلاحی معنی دیکھنا ہو تو پھر وہ جو اصطلاحی لغات ہیں ان میں دیکھیں گے. اور بعد جو ڈکشنریز ہوتی ہیں، عام ڈکشنری جس کو، اس میں اصطلاحی معنی بھی آخر میں دیے ہوتے ہیں کبھی. تو مطلب یہ ہے کہ فلسفے کی ڈکشنری میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پولیٹیکل فلسفی کی ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں، یا کسی خاص فلسفی ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو جب یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اگر ضرورت پڑی تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اور پھر اصطلاحات کی بنیاد پہ، اصطلاحات کی جو معنی ہوتے ہیں وہ نظریات سے آتے ہیں. نظریات جس کو تھیری کہتے ہیں. تو اصطلاحی معنی کے پیچھے تھیریز، تو مختلف تھیریز جو ہیں ان کے نقطہ نظر سے پھر اصطلاحات کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں. تو آزادی بحیثیت ایک نظریہ 18ویں صدی کی یورپ میں ایجاد ہوا، اور تصور کے ایجاد کے تحت دو اشخاص کے سر ہیں، ڈیکارٹ اور کانٹ. اصل اس میں کانٹ ہے، خاص طور پہ آٹونومی، اس کے خیال کے تحت انسان کا وجود اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے، اور سوچ کا تعلق آزادی سے. ڈیکارٹ کا مشہور جملہ ہے کہ میں سوچ سکتا ہوں لہذا میں موجود ہوں. کانٹ نے کہا کہ انسان کے ساختی نوعیت کچھ اس طرح ہے کہ حواس خمسہ سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کو صحیح تصورات کی شکل میں مرتب کر سکتی ہے. چونکہ تمام انسان کو ذہن ساختی اجزاء ہیں، لہذا ہر فرد ایک ہی نوع کے تصورات حواس خمسہ سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کرتا ہے. ثابت ہوا کہ انسانی ذہن کی صلاحیتوں انسان ذہن کی صلاحیتوں استعمال کر کے خود حقائق کا ادراک کر سکتا ہے، اور حقائق کے ادراک کے لیے وہ خدا کا محتاج نہیں. وہ حقیقت میں یعنی وہ اپنی جہاں آپ یعنی حواس خمسہ سے جو اسے علم حاصل ہو رہا ہے کانٹ کے نزدیک، وہ تو باہر سے آ رہا ہے، لیکن تصورات اندر سے آ رہے ہیں. اور تصورات جو ہیں کو استعمال کر کے ہی جو ہے حقیقت متعین ہوتی ہے. تو ان معنوں میں حقیقت جو ہے انسان خود حقیقت کی تخلیق کرتا ہے، اور چونکہ انسانوں کے ذہن ایک جیسے ہیں تو وہ جس حقیقت کی تخلیق کرتے ہیں وہ ایک ہی جیسی ہے. اس میں کچھ فرق تو ہوتا ہے کیونکہ وہ اس میں پھر آزادی ہے تھوڑی بہت. تو ان معنوں میں جو حقائق کا ادراک، حقیقت جو ہے وہ انسان کی خود تخلیق کردہ ہے. انسان معنوں میں قائم بذات ہے، یعنی اٹونومس، کہ حقیقت رکھتا ہے اس کا ذہن اس کی رہنمائی کر سکتا ہے. مزید تصورات تو اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں، وہ اس کو باؤنڈ آف دی ریزن، یعنی ریزن کے احاطے میں ہی کام کرنے کی اجازت ہے. تو اس لیے اس کی جو مشہور مذہب کی عیسائیت کی دفاع میں اس کی جو کتاب ہے، یا عیسائیت کی توجیہ میں جو اس کی کتاب ہے، اس کا انگریزی جو ترجمہ ہے اس میں ریلیجن ان دی باؤنڈ آف میئر ریزن. تو علم صرف ان حقائق تک محدود ہے جن تک حواس خمسہ کی رسائی حاصل ہے. اس کے بیرون جو ہے وہ اس کو تصورات، آئیڈیاز کہتے ہیں، خیال. اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے حقیقت ان معنوں میں نہیں ہے. باقی تمام علم حقائق علم کے دائرے سے خارج ہیں، ان کا خیر و شر اور انسانی معاملات کی تفہیم و تشکیل سے کوئی تعلق نہیں. ان معنوں میں انسان فطرتاً آزاد ہے، اور آزادی جو ہے انسان کے ذہن سے آتی ہے، یعنی اس کی عقل. تو انسان کی آزادی کا منبع اس کا عقل ہے، حواس نہیں. ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے، اس کو ہدایت کے حصول اور حق و خیر کے تعین سے اپنے آپ پر انحصار کرنا چاہیے. اسی کو جو ہے آٹونومی کہتے ہیں، خود مختاری. اور صرف یہ ایک جو کانٹ کا، بعد میں اس میں آئیں گے، جو کانٹ کا
اس میں انقلاب تھا وہ یہ تھا کہ اس نے آزادی کے تصور کو اخلاقیات کے تصور سے جوڑ دیا. تو جیسے صرف یہ نہیں کہ انسان خود منحصر ہے بلکہ اس کو خود منحصر ہونا چاہیے اور اسی میں اس کی انسانیت جو ہے کار فرما ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ کانٹ کی ایجاد تھا یہ تصور، اس سے پہلے جو ہے وہ موجود نہیں تھا. اس پہ آئیں گے، اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ. ہر انسان کو ہدایت ہونی چاہیے. اس کو ہدایت کے حصول اور حق اور خیر کے تعین کے بارے میں صرف اپنے آپ پر انحصار کرنا چاہیے. نظام زندگی کو اس طرح مرتب کرنا چاہیے کہ ہر فرد اپنی فطری آزادی کا ادراک کر سکے اور اپنے فیصلوں کی اطاعت کر سکے. ٹھیک ہے، یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، تو اس کو جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین.